شاید فلموں میں اب اتنی بے حیائی اور بے غیرتی نہ پائی جاتی ہو جتنی سیریلوں میں پائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کو توڑنا بہت آسان ہے سیریل کے ذریعے سے۔ فلم دیکھنے کے لیے بہرحال کچھ اسباب اور کچھ ذرائع کی ضرورت پڑے گی اور کچھ وقت الگ سے رکھنا پڑے گا، مگر سیریل کے نام سے اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں دل و دماغ کو جکڑ لیا جائے اور ایسی جگہ کے اوپر لے جا کر کے کہانی کو روک دیا جائے۔ آپ بتائیں آج سیریل میں کیا کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں کھل کر کے نہیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ ہر انسان یہاں صاحب عقل و فہم بیٹھا ہوا ہے، صاحب نظر ہے، وہ دیکھے کہ سیریل میں کون سا رشتہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہیں پروسا جا رہا ہے۔ یہ شیطان کا وہ اصلی ترین تیر ہے، یہ وہ بے غیرتی ہے، یہ وہ عریانیت ہے کہ جسے شیطان نے ہر مومن کے گھر میں پہنچا دیا۔ اور مومن بیچارہ اس خوش فہمی اور اس غلط فہمی میں زندگی گزار رہا ہے کہ ہمارا گھرانہ بڑا صاف ستھرا ہے، ہمارے گھر میں فلمیں نہیں چلتی، ہمارے گھر میں گانے نہیں بجتے، ہمارے گھر میں میوزک نہیں سنا جاتا۔ اگر سیریل آج کے زمانے میں اس ملک میں آنے والا سیریل گھروں میں دیکھا جا رہا ہے، آپ یقین جانیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فلم دیکھنے کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میوزک سننے کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عریانیت کی محفل کو سجانے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا مسالہ سیریل کے نام کے اوپر آپ کے گھر میں پہنچایا جا چکا ہے۔ اور ان سیریلوں کی دین ہے کہ جہاں عورت کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے، تمہارا گھر کیسا ہونا چاہیے، تمہارا شوہر کیسا ہونا چاہیے، تمہارے بچے کیسے ہونے چاہیے، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے، نامحرموں کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، دوسروں کے شوہروں کے ساتھ تمہارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ایک بہترین پیکنگ میں لوگوں کے گھروں میں پروسا جا رہا ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، ہم فلموں سے دور رہتے ہیں۔ نہیں، اگر سیریل چل رہا ہے تو آپ یقین جانیے کہ شیطان کو الگ سے کوئی تیر چلانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اور توجہ کریے گا، آپ یقین جانیے کہ درد دل ہے، اس میں بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ایک جملہ کہہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر بے غیرت بنانا ہدف ہے شیطان کا۔ حجاب کا مطلب بازاروں اور چوراہوں میں نکلتے وقت سر سے پیر تک چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپ لینا نہیں ہے۔ حجاب کا مطلب باعزت ہونا ہے، حجاب کا مطلب باحیا ہونا ہے، جو ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اور اگر حجاب کا مطلب باعزت اور باحیا ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب کا تعلق صرف بازاروں اور چوراہوں سے نہیں ہے، حجاب کا تعلق گھر کی چہار دیواری کے اندر۔ اور بازاروں میں باحجاب وہی ہوتی ہیں عورتیں جو گھر کی چہار دیواری میں باعزت ہوں۔ کسی ایسی عورت کو آپ بازار میں باحجاب بنا ہی نہیں سکتے جو گھر کی چہار دیواری میں بے غیرت ہو۔ لہذا غیرت آئے گی تو گھر کے اندر سے، غیرت پیدا ہوگی تو گھر کے اندر۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اپنے اپنے ذرائع سے مسلمان خواتین کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہاں تم فرسودہ اور پرانی تہذیبوں میں زندگی گزار رہی ہو، کہاں گھر کی چہار دیواری میں رہ رہی ہو، کہاں تم اس طریقے سے پردہ کر کے باہر نکل رہی ہو۔ کیا تمہیں آزادی پسند نہیں ہے؟ تمہارا حق آزادی ہے، تمہیں آزاد ہونا چاہیے۔ لہذا آزادی کا ایک خوبصورت سا نام استعمال کر کے آج مسلمان خواتین، آج مومن خواتین، مومنہ عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی اب دنیا میں آزادی کا مطلب بے پردگی ہی ہے؟ کیا جو بے پردہ ہے وہی آزاد ہے؟ کیا جو باپردہ عورتیں ہیں وہ آزاد نہیں ہیں؟ اور یہ آزادی کا نعرہ دے دے کر کے آج آپ یورپ کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، مغربی ممالک کی جانب نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، شروعات یہیں سے ہوئی تھی کہ تمہارا حق ہے آزادی، تم کیسے پردے میں زندگی گزارو گی، لہذا پردہ چھوڑو، بے پردہ ہو جاؤ۔ جب اسے بے پردہ کر دیا گیا تو گھر کے باہر آ کر کے سڑکوں پہ اس نے جو تماشا دکھانا شروع کیا، اس کا نتیجہ آج آپ دیکھیں کہ مغرب میں خاندان کا کوئی تصور ہی نہیں رہے گا، مغرب میں خانوادے کا کوئی تصور نہیں رہ گیا۔ اگر آپ مغرب ممالک کے اوپر نظر اٹھائیں، کیسا گھر، حد یہ ہے کہ گھرانہ تو جانے دیجئے، اب گھر کا تصور نہیں رہ گیا۔
اب گھر کا تصور نہیں رہ گیا، ایک ایگریمنٹ کے تحت زندگی گزارنا ہے۔ جب یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا تم اپنے راستے پہ ہو جاؤ گے، ہم اپنے راستے پہ چلے جائیں گے۔ بچوں کو آدھا آدھا کر کے بانٹ دیا جائے گا یا بچوں کو کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نہ گھر رہ گیا، نہ خانوادہ رہ گیا، نہ تہذیب رہ گئی، نہ اقدار رہ گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ نتیجہ کہاں سے آپ لیں گے؟ یہ شروعات اس کی بے پردگی سے ہوتی ہے، اس کا انجام مغرب نے آج دیکھ لیا ہے، اور اسی لیے وہ کوشاں ہے کسی طریقے سے اس تہذیب کو مسلمانوں کے اوپر بھی اڑا دیا جائے، اور مسلمان بیچارہ ایڈوانس بننے کے چکر میں، تہذیب یافتہ کہلانے کے چکر میں، بہت ہی ترقی یافتہ اپنے آپ کو دکھانے کے چکر میں مغرب کی تہذیب کو اڑتا چلا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر مغربی تہذیب سے ہم دور رہیں گے، اور آج کے زمانے میں بھلا اتنی ترقی کے بعد اگر ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہ ہو، ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ کسی بہترین بزرگ کا ایک فقرہ میرے ذہن میں ہے کہ عورت کا اپنے ہاتھوں سے حجاب کا اتار دینا بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے میدان جنگ میں کوئی سپاہی اپنا اسلحہ اتار دے اور خود کو دشمن کے حوالے کر دے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی وہ صحیح و سالم ہوگا؟ نہیں، یہ وہ سپاہی تھا کہ جس کا ہتھیار حجاب اور پردہ تھا۔ اس کو اتنا سمجھایا گیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا اسلحہ اتار کر کے اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنا شروع کر دیا۔ گفتگو کو وقت کے دائرے میں رکھ رہا ہوں عزیزو، آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اس چیز کا تجربہ کر لیا ہے کہ واقعی اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کوشش ہی کیا کہ مسلمانوں کے خانوادوں اور مسلمانوں کے گھرانوں میں بھی اس چیز کو، اس بے پردگی کو کسی طریقے سے داخل کر دیا جائے۔ اب بہت سے تجربات اگر محققین کے بیان کیے جائیں تو وقت درکار ہوگا۔ ایک باپردہ خاتون، یہ سب تحقیقیں ہیں، دیکھیں تحقیقات ہیں، البتہ میں زیادہ کی جانب نہیں جا رہا ہوں، کہ ایک باپردہ خاتون بلا سبب بازاروں اور چوراہوں میں جانے سے پرہیز کرتی ہے بنسبت بے پردہ خاتون کے۔ اب اسی ایک تحقیق کے اعتبار سے آپ جتنے فوائد اور جتنے اثرات حجاب کے نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ جو عورت زیادہ گھر میں رہے گی، با پردہ رہے گی، اپنی وقت کو زیادہ خاندان کی تربیت اور اپنے خاندان اور اپنے گھرانے اور اپنے گھر کو سنوارنے میں زیادہ وقت صرف کر سکتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں، اس کی آغوش میں جو بچے ہوں گے ان کی زیادہ تربیت کی جا سکتی ہے۔ جو عورت با پردہ اور با حیا ہوتی ہے، با غیرت ہوتی ہے، البتہ یہ ایک موضوع یہ بھی ہونا چاہیے تھا، میں نظر ڈال رہا تھا تو اتفاق سے جو مقررین ہیں ان کے موضوعات میں وہ چیز نظر نہیں آئی مجھے، البتہ بعد میں آنے والے بزرگان سے گزارش ہے کہ اس پہ تھوڑا سا وہ روشنی ڈال دیں کہ خود حجاب اور پردہ اور غیرت کہتے کسے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی نقاب کو حجاب سمجھ کے بیٹھا ہے تو اس کا بیٹھنا ضائع ہو جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اگر وہ غیرت روح کے اندر پائی جاتی ہے تو شوہر کی منظور نظر ہوگی، زوجہ اور شوہر کے تعلقات گہرے ہوں گے، ان میں محبت اور انس زیادہ ہوگی، وہ گھر کو بہتر طریقے سے سنبھال پائے گی، اپنی آغوش میں پلنے والے بچوں کو بہترین تربیت دے کر کے بہترین انسان بنا کر کے سماج کو ایک اچھا انسان دے گی۔ اور یہ تو عام طور سے عورتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن جو مومن خواتین ہیں، مومن عورتیں ہیں، ان کے لیے چونکہ گفتگو عام طور سے ابھی وہ اشعار کے اوپر ختم کی جا رہی ہے تو میں بھی دو شعر کے اوپر ختم کیے دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر پندی ز درویشی پذیری، اگر مجھ فقیر سے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مومن خواتین سے، مسلمان عورتوں سے۔ علامہ اقبال یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ اگر مجھ درویش سے، مجھ فقیر سے کوئی نصیحت لینا چاہو تو ایک نصیحت قبول کر لو، اگر پندی ز درویشی پذیری، ہزار امت بے میرت تو نہ میری۔ اگر تم نے اس نصیحت کو قبول کر لیا
تو لاکھ امتیں مر سکتی ہیں، لاکھ مائیں مر سکتی ہیں، مگر تم ہمیشہ زندہ رہو گی۔ اور اس زندہ رہنے کا فارمولہ علامہ اقبال جو دے رہے ہیں وہ بڑا خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں بطولی باش وہ پنہان شو وزن اسب، ایسا کرو کہ بطول بن جاؤ، پیروے بطول بن جاؤ، پیروے فاطمہ بن کر کے اس زمانے سے پوشیدہ ہو کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ کیوں کہ در آغوش شبیری بگیری، کیوں اس لیے کہ تمہیں اپنی آغوش میں شبیر تیار کرنا ہے۔ اور اس شبیر کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی ایک انقلاب باقی ہے، اس انقلاب کے لیے بھی کچھ ایسے مجاہد چاہیے، کچھ ایسے سورما چاہیے کہ جو بے غیرت ماؤں کی آغوش سے نہیں تیار ہو سکتے۔ اس کے لیے خواتین کو زہرا کا پیرو بننا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔